السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم پاکستانی رائٹر اور ناولسٹ شذف فاطمہ حیدر کے ایک ورک ہاؤ اٹ ہیپن کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہاؤ اٹ ہیپن بیسیکلی ایک سوشل سٹائر ہے، یعنی کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر کچھ فلاز ہیں، یہ ناول ان کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام سالیہ ہے۔ سالیہ ایز اے پروٹیگنسٹ یہاں پہ دکھائی گئی ہے جو اپنے گھر کی کہانی بتا رہی ہے۔ بیسیکلی یہ سٹوری سالیہ کی اپنی نہیں ہے، اس کے فیملی ممبرز کی ہے۔ وہ اپنی فیملی کا حال ناول کی فارم میں لوگوں کے آگے رکھتی ہے۔ سالیہ بیسیکلی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ اس کی ایک دادی ہوتی ہیں، اس کی گرینڈ مدر، جن کا نام گل بہار ہوتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی دادی کی شادی بہت لیٹ ایج میں ہوئی تھی، اچھا رشتہ نہیں ملا یا جو بھی ریزنز تھیں، تو کہیں نہ کہیں لیٹ شادی ہونے کی وجہ وہ بلیک میجک کو کنسیڈر کرتی ہیں۔ اس کی دادی ایک اولڈ ٹائم پیریڈ سے بلونگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے شی از کوائٹ سپرسٹیشیس۔ وہ یہ بلیک میجک، کالا جادو اور اس طرح کی باتوں پہ یقین رکھتی ہیں، اور وہ یہ بھی سوچتی ہیں کہ بیسیکلی یہ جو لو میرج ہے یہ بہت غلط ہے۔ ارینج میرج کو وہ گڈنس اور ورچو کا سمبل کنسیڈر کرتی ہیں۔ اب سالیہ کی ایج 15 ایئرز ہے اور وہ نریٹ کرتی ہے اپنی سٹوری، اپنے گھر کا حال بتاتی ہے۔ سالیہ کی ایک بڑی بہن ہے جس کا نام ہے زیبا، اور زیبا ایک بہت بولڈ کریکٹر کے طور پر اس ناول میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سالیہ کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہارون ہے، جو کہ اپنی دادی کا فیوریٹ ہے۔ اس ناول میں مینشن کیا گیا ہے کہ ہارون اپنی دادی کا فیوریٹ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی تھی اس ٹائم پر، میل ڈومیننسی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک میل گرینڈ چائلڈ ہے، اس وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں فیوریٹزم لے رہا ہے اپنی دادی کی طرف سے۔ اب اس کی گرینڈ مدر چاہتی ہیں کہ میں ہارون کی شادی اپنی پسند سے کروں، اپنی مرضی سے کروں، یعنی کہ ارینج میرج کروں، لیکن ہارون ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوتا ہے جس کا نام سائمہ ہے۔ دادی پہلے تو اس میرج کے اگینسٹ ہوتی ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، میل ڈومیننسی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ اس کی بات مان جاتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ایز یو سے وی ول ڈو۔ اب اس کے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، یہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو سائمہ ہے جسے ہارون پسند کرتا ہے، اس کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ اب یہاں پہ جو گل بہار گرینڈ مدر ہیں، سالیہ کی گرینڈ مدر ہیں، وہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتی ہیں کہ ہم ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر دیں جس کو کھانا بنانا نہیں آتا اینڈ آل دیٹ۔ بہت انوائڈ ہو جاتی ہیں، خیر وہ مان جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ دکھایا گیا کہ کس طریقے سے میل ڈومیننسی کے اندر میل اپنی بات کو کنونس کروا لیتے تھے۔ اب جو گل بہار گرینڈ مدر ہیں وہ اپنی ایک رائیول کو انوائٹ کرتی ہیں اپنے پوتے کی، اپنے گرینڈ چائلڈ کی شادی میں، جن کا نام ہے کرت۔ کرت گرینڈ مدر جو ہیں وہ گل بہار گرینڈ مدر کی دور کی رشتہ دار ہیں، اور سالیہ کے رشتے میں وہ دادی ہی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اپنے پوتے کی شادی میں اس کو انوائٹ کریے کہ تم بھی آؤ دیکھو۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹائپ کا سوشل اور کلچرل کنفلکٹ دکھایا گیا ہے، کس طرح ہماری سوسائٹی میں ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان کنفلکٹس اور فلاز ہوتے ہیں۔ اب جو زیبا ہے وہ ایک شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہے، سالیہ جو ہے وہ ایک شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ یہاں پہ سیکٹیریزم کا کانسیپٹ دکھایا گیا ہے۔ زیبا ایک شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک سنی بوائے سے، اور یہاں پہ وہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا آٹو بایوگرافیکل ناول ہے جس میں سالیہ نے اپنی فیملی کے بارے میں کچھ پوائنٹس ڈپکٹ کیے ہیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ امپورٹنٹ تھیم اس ناول کے ہیں سوشل اینڈ کلچرل ایشوز، ارینج میرجز۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کے، کس طریقے سے ارینج میرج کو پراسپیرٹی، گڈنس اور ورچو کا سمبل کنسیڈر کیا جاتا ہے، بٹ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اور کچھ سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا، جیسے کہ میل ڈومیننسی ہے، اور ڈفرینٹ کلچرل کنفلکٹس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا، جیسے کہ کراس سیکٹ میرجز نہیں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا اس ناول کے اندر۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔